سبحان اللہ، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا، قناعت، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے، ہم کہیں یار میرے پاس تو نہیں ہے، کسی کی اچھی گھڑی دیکھ لی، ارے میرے پاس تو نہیں ہے، اچھا اس کے پاس موبائل ہے، میرے پاس تو ایسا موبائل نہیں ہے، اچھی موٹر سائیکل دیکھی پھر پریشان ہو گئے، کسی نے گھر بلا لیا، اس کا گھر دیکھا پھر پریشان، اچھا ایسا گھر، اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں، گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا۔ ہم دنیا والوں کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور خود آ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے زندگی نہیں گزرنی۔ اگر آپ اپنے سے زیادہ نعمتوں والوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں گے تو ہر سیر کا سوا سیر موجود ہے، کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر بھی خوش نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو ایک فرضی ایک سمجھے سچویشن سمجھاتا ہوں، بہت ساروں کی انشاءاللہ امید ہے تسلی ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، چلے ایک قاری صاحب کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ایک قاری صاحب تھے، وہ روزانہ مدرسے پیدل جاتے تھے، 1 گھنٹہ لگتا تھا مدرسے پیدل جاتے جاتے، اور بڑی گرمی لگتی تھی، پسینہ نکلتا تھا، کہتے اللہ کرے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں، سائیکل مل جائے۔ پیسے جمع کیے، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کے سائیکل لی۔ جیسے ہی سائیکل لی، اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے سائیکل پہ مدرسے جانے لگے۔ جو 1 گھنٹے کا سفر تھا 25 منٹ میں ہونے لگ گیا۔ بڑے خوش، دوستوں نے کہا بھائی سائیکل لی ہے، کوئی دعوت تو ہونی چاہیے، کہ چلیں چائے پیتے ہیں، چائے پلایا دوستوں۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد جب سائیکل چلاتے چلاتے جا رہے تھے، سائیکل رکی سگنل پر، تو برابر میں ایک بندہ موٹر سائیکل پر آیا۔ یار سواری تو یہ ہے، میری تو فٹیچر سائیکل ہے، روز پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں، یہ تو صرف ایک کک مارتا ہے، سپیڈ دیتا ہے بڑا زبردست، اب موٹر سائیکل لینی ہے۔ اپنی سائیکل بری لگنے لگ گئی۔ وہ سائیکل جو دعاؤں سے حاصل کی، بڑی منتوں سے حاصل کی، اب وہ بری لگنے لگی۔ اب کیا چاہیے؟ موٹر سائیکل۔ اب کمیٹی ڈالی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، کچھ ادھار بھی لیے، گھر کی کوئی چیز بھی بیچی، اور آخر کار موٹر سائیکل لے لی۔ جیسے ہی موٹر سائیکل لی، بہت خوش، بچوں کو بھی بٹھایا، گھمانا پھرانا شروع۔ دوستوں نے کہا بھائی موٹر سائیکل مل گئی، مٹھائی تو کھلاؤ۔ ہاں ہاں مٹھائی بھی کھلاؤں گا، روز موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بہت مزے۔ تھوڑے دنوں بعد بارش پڑ رہی تھی، موٹر سائیکل رکی جناب سگنل پر، برابر میں آ کے رکی ایک گاڑی۔ یار یہ کیسی سواری ہے، روز کپڑے گندے ہو رہے ہیں، بارش میں بھیگتا ہوا جا رہا ہوں، یہ دیکھو گاڑی والے کتنے مزے میں ہیں، اصل سواری تو گاڑی ہے۔ جیسے ہی یہ دیکھا، موٹر سائیکل بری لگنے لگ گئی۔ حالانکہ یہ اپنی موٹر سائیکل جو دعاؤں سے لی، پیسے جمع کر کر کے لی، اب لینی ہے گاڑی۔ اب بیوی سے بھائی لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ سے ریکویسٹ ہو رہی ہے، زیور بیچے جا رہے ہیں، قرضہ لیا جا رہا ہے، کسی طرح ایک چھوٹی موٹی گاڑی لے لی۔ جب گاڑی لی پھر تو پورے محلے میں شور مچ گیا، قاری صاحب نے گاڑی لے لی۔ اچھا جناب گاڑی لے لی، اب گاڑی بیچارے کے پاس تھوڑے پیسے تھے، ایف ایکس لی ہوگی، مہران لی ہوگی، وہ گاڑی میں جناب جب نکلا تو پورے محلے نے بھائی خوشیاں منائی، وہ بھی بڑے خوش، دعوت بھی کی، تھوڑے عرصے تک تو بہت مزہ آیا۔ اب جب مہران سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے جو نا ٹویوٹا کرولا آ کے رکی، ایئر کنڈیشن والی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو شیشے ہینڈل سے بند کرتا ہوں، یہ تو بٹن دبا کر شیشہ اوپر کر رہا ہے، میں گرمی میں جا رہا ہوں، یہ اے سی میں جا رہا ہے، یہ بیکار گاڑی ہے، گاڑی تو وہ ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہا ہے what I want to say؟ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اپنی نعمت بری لگنے لگی۔ مجھے بتاؤ خوشی کب مناؤ گے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر انجوائے کب کرو گے؟ نہ گھر اچھا لگ رہا ہے، نہ فرنیچر اچھا لگ رہا ہے، نہ سواری اچھی لگ رہی ہے، نہ بچے اچھے لگ رہے ہیں، ہر چیز بری لگ رہی ہے کیونکہ دوسروں کی دیکھ کر آ گیا ہوں۔ اب میں آپ کو زندگی آسان کرنے کا، آپ اگر ٹویوٹا کرولا لے لیں گے نا، تھوڑے دنوں بعد لینڈ کروزر کھڑی ہوگی برابر میں۔ لینڈ کروزر لوگے تو آج پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنے جہاز ہیں، کدھر تک بھاگو گے؟ کون سی ریس میں پڑ گئے؟ یہ ریس ہی غلط ہے۔ ہاں ریس میں بتاتا ہوں کون سی کرنی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے، بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ یار کبھی لینڈ کروزر قریب سے گزری تو دل بیٹھ گیا میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تہجد گزارا تو دل میں خیال کیوں نہیں آیا کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا؟
میری عمر کا ہی بندہ ہے عالم دین بن گیا اور مجھے علم میں عالم دین نہیں بن سکا, یہ تو آگے نکل گیا مجھ سے. یہ کمپٹیشن کیوں نہیں ہوتا؟ ارے نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے اور ہم دنیا میں کمپٹیشن میں پڑ گئے. اللہ اکبر. آپ کو کبھی زندگی میں آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر خوشیاں منانی ہے نا, آپ یقین کریں ایک بار کسی ہاسپٹل کا چکر لگائیں. میں بھی 2 دن پہلے کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں گیا تو کسی اور مریض کو دیکھنے تھا. وہاں اور کوئی اسلامی بھائی اور گھر والے مل گئے کہ ہمارے مریض کو دیکھیں. 40 سال کی عمر تھی اس نوجوان کی, ٹھیک ہے, جس کو مجھے دکھانے لے گئے اور بتایا اس کا جگر ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر کہتے جگر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. 80 لاکھ روپے کا خرچہ انہوں نے مجھے بتایا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا جگر ٹھیک ہے. میں نے اس پر کب شکر ادا کیا یار. میں تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ جگر بھی خراب ہوتا ہے. ہمارے گردے کام کر رہے ہیں, ہم جو کھاتے وہ آسانی سے پاس آؤٹ کر دیتے. کبھی سوچا جس کا پیشاب بند ہو جائے, کبھی سوچا جس کو جناب کھانا پینا ہضم نہ ہوتا ہو. کبھی ڈائلیسس کے مریض سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ میرے خاندان میں ایک ڈائلیسس کے مریض تھے, وہ بتاتے تھے کہ یار آپ یہ جو جی بھر کے پانی پیتے ہو نا, آپ کو دیکھ کر ہمیں حسرت ہوتی ہے. ڈاکٹر نے کہا پورے دن میں 300 ml کی پانی کی بوتل پینی ہے آپ نے. کہتے ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پی رہا ہوں. ہمارے گردے کام کر رہے ہیں, ہم نے کب شکر ادا کیا. یقین کریں اگر آپ کو جو رب نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے نا, اور اس پر انجوائے کرنا ہے, موج میں رہو, کیونکہ اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا. پرابلم یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ڈی مورلائز, اور اسی چکر میں انسان حرام کی طرف جاتا ہے کہ میں نے بھی وہ بننا ہے, میں نے بھی وہ لینا ہے, میں نے بھی وہ خریدنا ہے. ارے جو رب نے دیا اس پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. خدا کی قسم دنیا کے خراب پتی ایک طرف, مجھے اور آپ کے رب نے جو ایمان عطا فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ نے بن مانگے مسلمان بنایا نہیں بنایا. اچھا پھر صرف ایمان والا بنا دیتا اور حضرت عیسیٰ کا امتی بنا دیتا, حضرت موسیٰ کے زمانے میں پیدا کر دیتا. مگر میرے رب نے کرم والا کرم یہ کیا کہ ایمان والا بھی بنایا اور اپنے آخری نبی علیہ السلام کا امتی بھی بنا دیا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. خدا کی قسم ساری نعمتیں ایک طرف, یہ نعمت کیسی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتے کہ مولا مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے. اور آپ کو بن مانگے کون سا کورس کیا تھا امتی بننے کے لیے؟ کون سا ٹیسٹ پاس کیا میں نے اور آپ نے؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں, آنکھیں سلامت, ہاتھ سلامت, پیر سلامت, زبان سلامت, ارے دل سلامت. جاؤ تو صحیح دیکھو لوگ کتنی بڑی بڑی پریشانیوں میں ہیں. آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, لوگ کرائے کے گھر میں ہیں. آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں. آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں, لوگ روڈوں پر سوتے ہیں. آپ روڈ پر سوتے ہیں. لوگ اس وقت جیلوں میں گرفتار ہیں, آپ آزاد ہیں. ہر بندے سے زیادہ مشکل میں لوگ موجود ہیں. میں آپ سب کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں, چیلنج دیتا ہوں, جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں کروڑوں لوگ اس لائف گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. شکوے شکایات, ڈی مورلائز, آلویز انسان نے سر پر طاری کر دیا, میں پیچھے رہ گیا, میں قرآن کی تعلیم کرتے کرتے کب آگے بڑھوں گا, میں دیندار بن گیا, میں پیچھے رہ گیا. ارے یہ تعلیمات نہیں ہے اسلام کی. ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں. اگر اللہ نے دنیا میں تھوڑا دیا راضی رہو. سنو حدیث پاک, ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یقین کرو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. دنیا میں تھوڑا ملے اور رب میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے, یہ سودا مہنگا نہیں. دنیا میں بہت ملے اور قیامت کے دن بہت سارا عمل مانگ لیا تو کیسے جواب دوں گا؟ زیادہ جس کو ملا اس کو ڈرنا چاہیے, وہ کدھر سے لائے گا اعمال؟ اگر غربت ہے, تھوڑا ہے اور بندہ اللہ کے اس دیے پر راضی رہنا شرط ہے. مسئلہ راضی بھی تو نہیں رہتے نا, تھوڑا بھی ہے شکوے بھی ہیں. راضی رہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں. حضرت ابو الحسن علی بن احمد بن حسین یزدی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ابو سعید سمعانی فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عالم, فاضل, اچھی سیرت کے مالک, خوددار اور سخی تھے. کثرت سے روزے رکھتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے. اس نے اخلاق کے پیکر, ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملنے والے اور عاجزی کرنے والے تھے. قناعت اور دوسروں سے بے نیازی کا عالم یہ تھا. ذرا سنیے گا
کہ آپ اور آپ کے بھائی کے پاس صرف ایک امامہ اور ایک قمیص تھی. اب ایک بھائی امامہ اور قمیص پہن کر باہر جاتے تو دوسرے بھائی گھر میں رہتے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ باری باری وہ یہ لباس بدلتے تھے. ہے کوئی ہمارے پاس ایسا جس کے پاس ایک امامہ اور ایک ہی قمیص ہو, پہن کر آیا, اب جب تک وہ دھلے گی نہیں دوبارہ چینج نہیں ہوگا؟ اتنا شکوہ. ایسی اس کے باوجود کسی سے مانگتے نہیں تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خودداری ایک خوبی ہے مگر اس میں فائدے کتنے ہیں. خودداری ہمیں سوال کرنے سے بچاتی ہے, خودداری ہماری عزت بڑھاتی ہے, خودداری دوسروں کی محتاجی سے بچاتی ہے, خودداری ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے, خودداری بھیک جیسی عادت پڑھنے سے بچاتی ہے. نیز سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خودداری مخلوق سے ہٹا کر خالق کی ذات میں مشغول کر دیتی ہے. فوکس ہی ایک ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے, اسی سے مانگنا ہے, اسی سے عرض کرنا ہے. بلکہ اللہ اکبر, اللہ سے بھی کیا مانگنا ہے. یہ بڑی کمال کی بات آج آپ کو میں سناتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے بھی کیا مانگنا ہے, یہ سمجھنا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کی خدمت میں ایک شخص نے آپ کو 40 دینار پیش کیے, کہا کہ یہ لیجیے اور اپنی ضروریات پوری کر لیجیے. آپ رونے لگی, آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتی ہیں, اللہ جانتا ہے میں اس سے بھی دنیا مانگنے میں شرماتی ہوں, حالانکہ وہی اس کا مالک ہے. پھر اس شخص سے کیسے رقم لے لوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے. میں تو دنیا کے مالک سے بھی دنیا نہیں مانگتی ہوں, اس سے بھی آخرت کا سوال کرتی ہوں, تو دنیا والوں سے دنیا کیسے لے لوں. اللہ اکبر. یعنی یہ بھی سکھایا بزرگوں نے کہ رب سے صرف دنیا مانگتے رہنا. اے اللہ نوکری بڑھ جائے, پیسے بڑھ جائیں, کاروبار میں ترقی ہو جائے, ٹھیک ہے دنیا مانگ سکتے ہیں, مگر مزہ یہ ہے کہ رب سے آخرت کی بہتری کا سوال زیادہ ہو. آپ نبی پاک کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دنیا کا کوئی سوال کیا اس کے ساتھ آخرت کی بات کی اور وہ زیادہ کی. بڑی مشہور دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, آگے کیا ہے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آگے کیا ہے, وقنا عذاب النار. دنیا ایک بار, اللہ دنیا کی بہتری, دنیا کی آسانی عطا فرما, آخرت کی بھی بہتری عطا فرما, عذاب قبر سے بچا. سرکار دو عالم اپنے بچوں کے لیے جب دعا مانگتے, ہم بھی مانگتے اللہ بچوں کی خیر فرما, بال بچوں میں محبت عطا فرما. مگر لک ایٹ دا وے, دیکھیے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میرے بچوں میں, میری آل اولاد میں محبت اور پیار عطا فرما, انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بات تو پوری ہو گئی یہاں پر نہیں, واجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اتنی پیاری تربیت ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے, دنیا والوں سے نہیں مانگنا, مگر رب سے بھی صرف دنیا نہیں اس کی رضا مانگنی ہے. ارے وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. میرے ماں باپ سے میں نے مانگا تھوڑی تھا کہ کھانا کھلاؤ, میں پیدا ہوا تو مانگا تھوڑی کہ کپڑے دینا, انہیں معلوم تھا مجھے کیا چاہیے, وہ دیتے رہے, میں بڑا ہوتا رہا. ارے جس نے بنایا ہے, جو خالق کائنات ہے, اسے معلوم ہے مجھے کیا چاہیے, میں اسی پر چھوڑ دوں نا کہ میرے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. سبحان اللہ. جس دن آپ نے اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یہ کہیں, دیکھیں دو طریقے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم پتہ ہے اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی ہوں. یہ الفاظ نہیں ہوتے مگر انداز یہی تو ہوتا ہے. اللہ بیماری دور کر دے, کاروبار میں برکت ہو جائے, مدرسے میں گریڈ بڑھ جائے, فلاں فائدہ ہو جائے, مسئلہ وہاں رشتہ رکا ہوا ہے وہ ہو جائے. یعنی جو جو میری خواہشات ہیں اللہ وہ دے دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں. پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے تھے, اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. ہاں اس میں بے شک اگر مشکل میرے لیے تیرے نزدیک اچھی, میں مشکل میں بھی راضی. تیرے نزدیک میرے لیے بیماری اچھی, میں بیماری میں بھی راضی. اے اللہ جس میں تو راضی اس میں راضی. جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی, آپ دیکھو پھر اللہ کریم کی طرف سے کیسے عطائیں برستی ہیں. سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ بندہ سبمشن کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی, اے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. ہاں یہ اللہ والوں کی بات ہے, سمجھ تھوڑی دیر سے آئے گی. میں جے سونا میرے دکھ وچ راضی,
जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुखनू चुल्ले पावा, फिर मुझे उस सुख को क्या करना है अगर मेरा रब इसमें राजी है। हुआ था ना हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, आए थे फरिश्ते कि हुजूर हमें बताएं, हम हवा चलाते हैं, हम बारिश चलाते हैं, आग बुझा देते हैं। आपने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब कारसाज है। जब आपको बिल्कुल आग में डाला जाने लगा तो फिर क्या हुआ, जिब्रील अमीन आए कि हुजूर आप हमसे तो मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मांग लें। फिर क्या जवाब दिया था, फरमाया अल्लाह देख रहा है ना, अगर उसे बचाना होगा तो बचा लेगा है, और अगर इस बात पर वो राजी है कि मैं जल जाऊं तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। फिर क्या हुआ, वो आग को डायरेक्ट अल्लाह ने हुक्म दिया, या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम पर। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है तो अल्लाह आग को भी बाग बना देता है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, सब फर्क यही तो है, हमारा ईमान वो नहीं रहा। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन जाएगी, ईमान वो चाहिए। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुददारी अपनानी है। अब आखिर में उस शख्सियत का वाकया सुन लो जिनसे हम सब बड़ा प्यार करते हैं, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपकी बारगाह में एक शख्स आया, हाजिर हुआ, मुरीद था, मिठाई का तोहफा पेश किया, सलाम किया और मिठाई का तोहफा पेश किया। आला हज़रत ने फरमाया बताओ कुछ और जरूरत नहीं, बस हुजूर आपके दीदार के लिए आया। आपने मिठाई का डब्बा घर में भिजवा दिया और किसी चीज की हाजत का नहीं। थोड़ी देर गुजर गई, कहता हुजूर एक तावीज चाहिए। आपने तावीज लिख कर दिया और अपने बच्चे जो खादिम था घर से जाके वो मिठाई का डब्बा ले आओ। डब्बा वापस आया, तावीज भी दिया, मिठाई का डब्बा भी दिया और फरमाया हमारे यहाँ तावीज बिकता नहीं है, मिठाई देकर तावीज लेने आए हो, फिर मिठाई ले लो और तावीज भी ले लो। कैसी खुददारी है। और आज मुझे और आपको कोई बयान पर बुलाए हैं, तिलावत पर बुलाए, किसी तकरीब में बुलाए और तोहफा ना दे, तो अपने दिल की कैफियत चेक करें यार। बड़े कंजूस लोग हैं, उलमा की खिदमत ही नहीं करते, बुलाते ही नहीं है। गौर करें फिर मकसद क्या था आपका, बयान करना, नात पढ़ना, तिलावत करना, ये किस लिए गए थे? कुरान पढ़ना इसलिए गए थे कि दुनिया की कोई चीज मिले? नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को और दावत इस्लामी के खूबसूरत इस माहौल को, जिसने हमारी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की तरबियत फरमाई कि जनाब बयान करना है, तिलावत करनी है, कुरान खानी करनी है, नात पढ़नी है, तो कोई आपने लिफाफा या कोई डिमांड नहीं करनी है, अल्लाह की रिजा के लिए काम करना है। और आज भी आप देख लें वो मुबल्लिगीन, वो उलमा, वो नात ख्वां, वो इस्लामी भाई जो फकत अल्लाह की रिजा के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें उरूज अता फरमाता है, लोगों के दिलों में उनकी इज्जत और बढ़ जाती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम दीन के दाई हैं, हमारा काम लोगों को दीन के करीब लाना है। आम लोगों से ज्यादा खुददारी हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि लोग दीन के करीब आएं। अगर दीनदार ही खुददार नहीं होगा तो लोग तो वैसे भी दीन से दूर हैं, फिर कौन दीन के करीब आएगा? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गाने दीन किस कदर खुददारी की दौलत से माला माल थे और दुनियावी मालो दौलत से बेजार थे। दिरहमो दीनार की चमक उनकी आंखों को खीरा नहीं कर पाती थी। बादशाहों से मिलने वाले एजाज़ो इकराम भी उनके पाया सबूत को डगमगा नहीं सकते थे। ये अल्लाह पाक के वो हकीकी बंदे थे कि जिनकी नजर जन्नती और अबदी नेमतों की तरफ होती थी। यही वजह है कि दुनिया के फानी मालो असबाब के हुसूल के लिए ना ही ये अनथक कोशिश करते थे और ना ही लोगों के सामने हाथ फैलाते थे। खुददारी जैसी अजीम सिफत से ये हजरात माला माल थे। यही वजह है कि आज दुनिया के लिए इनकी जिंदगी मशअले राह है। दर हकीकत खुददारी वो खूबी है जो इंसान को बेताज बादशाह बना देती है। लोगों की नजर में खुददार शख्स की इज्जत आसमान की बुलंदियों को छू जाती है। ऐसे शख्स के चाहने वाले हमेशा बढ़ते हैं। याद रखिए, खुददार शख्स के चाहने वाले हमेशा बढ़ते हैं, कम नहीं होते। खुददार आदमी के पास आने जाने में किसी को झिझक महसूस नहीं होती क्योंकि ऐसा शख्स बेजरर होता है। और यही वजह है कि खुददार लोगों के लिए, खुददार शख्स के लिए लोगों का खुलूस जो है वो हमेशा बाकी रहता है। खुददारी की अजमत सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक बड़ा कमाल का वाकया या खूबसूरत औसाफ बयान किए। उस तरफ भी जाते हैं मगर एक जरा कॉल सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत अबू उसामा रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि हजरत मिसअर बिन किदाम रहमतुल्लाहि तआला
نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکہ اور ترکاری پر راضی رہنے والے کو لوگ غلام نہیں بنا سکتے. یعنی جس کا کھانا پینا ہی سادہ ہے، جس کے خرچے ہی زیادہ نہیں ہیں، جس کو دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، اس بندے کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. اب آئیے قرآن مجید پارہ 3 سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 273. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں قبلہ مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی. یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف، یعنی آپ کے صدقہ خیرات کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور طاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے. یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی. ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی. یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. ان کے پاس نہ مکان تھا، نہ پراپر لباس تھا، نہ کنبہ قبیلہ تھا، نہ ان کی شادیاں ہوئی تھی. یہ تمام وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے. رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا. انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ، علماء، طلباء اور خادمین بھی داخل ہیں کہ جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے. یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لوگ اس وجہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کا تو گزارا بڑا اچھا ہو رہا ہے، یہ سوال تو نہیں کر رہے، مگر یہ خوددار ہوتے ہیں. حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے. اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا یہ تو کرائم سے ثابت ہے. ہم نے اصحاب صفہ کی بات کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اس کا ایک پہلو تو نبی پاک کا معجزہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھوک سے بے حال تھا، میرا پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا تھا اور ایسی کیفیت تھی کہ کبھی کبھی تو مجھے غشی آ جاتی، مجھے غلطگی طاری ہو جاتی، اتنی بھوک تھی. مگر اب وہ واقعہ تو ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے اور پیارے آقا نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. 70 صحابہ نے دودھ پیا، حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پیا. یہ واقعہ ہم نے کئی بار سنا ہے. مگر اگر اس واقعے کا ایک اور پہلو غور کریں کہ حضرت ابو ہریرہ اتنی بھوک میں ہوتے ہوئے کسی سے سوال نہیں کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق گزرے تو کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا. یہ نہ بتایا کہ بھوک ہے، یہ نہ بتایا کہ کچھ کھانا ہے. خودداری نے اس بات کی اجازت نہ دی. اللہ اکبر. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تب بھی حضرت ابو ہریرہ نے کچھ نہ کہا. مگر کونین کے والی تو دل کے حالات جانتے ہیں نا. میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ بھوک سے بے حال ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک ساتھ لے گئے اور سبحان اللہ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں سے ہی نبی پاک نے 70 صحابہ کو دودھ بھی پلوایا. سب کا پیٹ بھر گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیراب ہو گئے. اللہ اکبر. مگر سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اس قدر تکلیف میں تھے، اس قدر پریشانی میں تھے، مگر زبان پر سوال نہیں تھا، زبان پر آسکنگ نہیں تھی. وہ کہا جاتا ہے نا کہ زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے.
तो आज हमने ये सीखना है। यकीनन महंगाई का दौर है, यकीनन काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जनाब गुजारा मुश्किल होता है, मगर दुनिया वालों के माल की तरफ तवज्जो, दुनिया वालों से मांगने की तरफ, दुनिया वालों से जनाब कुछ मिल जाए इसकी तरफ तवज्जो देने वाला अपना वकार खो देता है, अपनी इज्जत खो देता है, फिर लोग भी उसके करीब नहीं आते। अगर आज हम दीन के दाई हैं, हम मुबल्लिगीन हैं, हम असातिज़ा हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हमारा हमेशा की तरह एक ही मकसद होना चाहिए कि मेरे तमाम मामलात के लिए मेरा रब काफी है। मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज करना है, मैंने किसी दुनियादार के आगे, मैंने किसी मालदार के आगे पीछे नहीं घूमना, ना उसकी नेमतों की तरफ नजर रखनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह इरशाद हुआ, इरशाद क्या हुआ, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और ज़ादे राह साथ ले लो, बस सबसे बेहतर ज़ादे राह यकीनन परहेजगारी है। अब इस आयत के तहत तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में बड़ी कमाल की मालूमात है। बाज यमनी लोग हज के लिए बगैर सामान सफर के जाते थे, अच्छा, और अपने आप को मुतवक्किल कहते थे, कोई सामान नहीं लेना, सफर करेंगे तवक्कुल करेंगे, जिसके पास जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, वही अता फरमाएगा। अब फिर वहां जाकर भीख मांगते और कभी गसब और खयानत भी करते। तो इनके बारे में ये आयत नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि सफर का सामान साथ लेकर जाओ, दूसरों पर बोझ न डालो, सवाल न करो कि ये तमाम चीजें तकवा और तवक्कुल के खिलाफ हैं, और तकवा बेहतरीन ज़ादे राह है। ये भी समझा दिया गया कि दुनियावी सफर के लिए सामान्य सफर जरूरी है, ऐसे ही सफर आखिरत के लिए परहेजगारी तकवा का सामान लाजिम है। आखिरत का सफर कामयाब करना है तो तकवा काम आएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता क्या चला, खुददारी अल्लाह को पसंद है, जबकि खुद को दूसरों के सहारे छोड़ देना और हाथ फैलाना नापसंद है। बिलाशुबा खुददारी एक अनमोल नेमत है, जिन्हें ये नसीब हो यकीनन वो किस्मत वाले हैं। बस पूरा आयत से ये भी मदनी फूल मिलता है कि दूसरों पर बोझ बनने की बजाय अपने जोरे बाजू पर तकिया करना चाहिए, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। बाज लोगों में दूसरे लोगों से मांगने की ऐसी आदत रासिख हो जाती है, इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें नीम फकीर भी कहा जा सकता है। अब मिसाल देता हूँ, ऐसी आदत बन गई है कुछ लोगों की कि जब आप उनके पास के जाए ना तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, जरा ये दीजिएगा, अच्छा वो दीजिएगा, वो जरा दीजिएगा मुझे, अच्छा फिर कहेंगे यार फलां चीज कुछ देर के लिए मिल सकती है, मुझे फलां चीज चंद दिनों के लिए चाहिए। यार हम तो दोस्त ही है ना, आपकी चीज तो मेरी चीज है, हैं? अच्छा फिर कभी कहेंगे दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा। अच्छा तू तो अपना भाई है ना, दोस्त तो दोस्त के लिए जान भी देता है, इतने से पैसे नहीं दे सकते, अच्छा थोड़े पैसे दे दो, पुराने बाकी है उसको मिला के बाद में दे दूंगा। उनका तकिया कलाम, उनका रोज यही काम होता है। और फिर ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं, उनका फोन भी नहीं उठाते। हाँ, अगर वो मिसाल के तौर पे उस्ताद भी हो ना तो शागिर्द फिर दूर हटने लग जाता है, घर वाले फैमिली के लोग दूर हटने लग जाएंगे, इमाम है तो नमाजी दूर हो जाएंगे। आप देखें खुददार आदमी की इज्जत होती। लोग आपको कभी भी ये मिसाल उस आदमी की नहीं देंगे कि यार इसको जो तोहफा देता हूं रख लेता है, उसमें क्या फजीलत है, बल्कि बाज औकात तो ये शिकायतें मिलती होती यार ये बंदा हर वक्त मांगता रहता है। लेकिन फजीलत के बाब में, इज्जत के बाब में आप हमेशा सुनेंगे कि यार फलां को इतना बड़ा तोहफा दिया उसने मना कर दिया, यार ये हजरत तो कुछ लेते ही नहीं है, इनको पेश करते फिर भी नहीं लेते। इज्जत किसमें है, ये बात समझनी है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई ना कि हम भले अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताएं भली, अमीर अहले सुन्नत का जुमला बड़ा कमाल का है, बहुत प्यारी बात, कहते हैं ना बड़ों की बातें भी बड़ी होती है। आज मेरे इस पूरे बयान को अगर मैं कहते हैं ना कि इस दरिया को कूजे में बंद करना चाहूं ना, ये एक जुमले में आपको बयान करना चाहूं तो अमीर अहले सुन्नत ने उस पूरे टॉपिक को एक जुमले में बयान कर दिया। आप फरमाते हैं देने वाला आह करके देता है, वाह करके नहीं देता है। बात समझ आई? हम समझते ना यार ये तोहफा ही दे रहा है, मेरा बड़ा मोतकिद है जनाब, मेरा नमाजी है, मेरा स्टूडेंट है, और जब देखे भाई मुझे कुछ चीजें लाके दे रहा होता है, मेरे सौदा सलफ लाके दे रहा होता है। याद रखिए ये देने वाला आह करके दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको जलील कर सकता है, ये कहीं ना कहीं बयान कर देगा, हैं? बीच चौराहे पे आके दूसरों को बताएगा कि हजरत को मैं ये देता हूं, वाह करके नहीं देता। याद रखें। और आपने जब किसी को कोई चीज लेने से मना किया कि नहीं मैं मुझे नहीं चाहिए, आप देखें उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। वो जो
نارمل تحفے ہیں جو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس سے محبت بڑھتی ہے، جو بہت کم قیمت کے ہوتے ہیں، تسبیح ہو گئی، قلم ہو گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ میری بات سمجھیے کہ دوسروں پر نظر، دوسرے میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی اور کھلائے، مجھے کوئی اور رقم دے، میرے ساتھ کوئی اور بھلائی کرے اور ہر وقت کرتا رہے، یہ کرنے والا اپنی عزت برباد کر دیتا ہے. زمانے میں عزت کے ساتھ جینا ہے تو بزرگوں کے ان واقعات پر غور کریں کہ کیسے ہمارے بزرگان دین جو ہیں، اللہ اکبر. اور سبحان اللہ، قرآن و حدیث کے ذریعے دیکھیں نا. اب حدیث پاک سناتا ہوں، ذرا سنیے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ نے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا، کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا. 3 مرتبہ فرمایا، سوائے حضرت ثوبان کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. تو انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ حضور، ہم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر دوبارہ بیعت کی، یا رسول اللہ میں کس چیز پر آپ کی بیعت کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بات پر کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، لوگوں سے کبھی کوئی سوال نہیں کرو گے، ان سے نہیں مانگو گے. نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. حضرت ثوبان نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور لوگوں سے سوال نہ کروں تو کیا میرے لیے جنت ہوگی؟ ارشاد فرمایا ہاں انشاءاللہ عز و جل. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کروں گا. جنت کی بشارت دی ہے نبی پاک نے، تو لوگوں سے سوال نہ کرے. ایک اور حدیث پاک سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا. پھر مانگا، پھر نبی پاک نے عطا فرمایا. اچھا، پھر نبی پاک نے فرمایا، اے حکیم، یہ مال خوش نما ذائقہ ہے، جو اسے دلی بے پرواہی سے لے گا اسے اس مال میں برکت دی جائے گی، اور جو اسے نفسانی طمع سے لے گا اس کے لیے برکت نہ ہوگی. وہ اس کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت سیدنا حکیم نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، حضور میں آپ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے تحت کیا سمجھاتے ہیں ہمیں، سنیے. آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے تھے. نو مسلم اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے. نبی کریم علیہ السلام اکثر انہیں دے کر پھر سوال سے منع کرتے تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، جو صبر و قناعت کے ساتھ مال لے، اس طرح کے ناجائز کی طرف نظر نہ اٹھائے اور جائز مال کی بھی ہوس نہ ہو، تو اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا شامل ہوگی. خیال رہے کہ مال کی زیادتی اور ہے اور برکت اور ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، بہت پیسے، اس کو بڑی برکت ہے. نہیں، مال کی زیادتی اور ہے، مال میں برکت اور ہے. مال کی زیادتی کبھی ہلاک کر دیتی ہے، مگر برکت مال میں جو ہوتی ہے وہ دین و دنیا میں رحمت کا باعث ہوتی ہے. برکت والا تھوڑا پانی بھی پیاس بجھا دیتا ہے اور بہت سا پانی بعض اوقات ڈبو دیتا ہے. تو کوانٹٹی میں برکت نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر لیں. کوالٹی میں برکت ہے، تعداد میں برکت نہیں ہے، معیار میں برکت ہے. تھوڑا بھی ہو اور برکت والا ہو تو وہ بعض اوقات بہت سارے سے زیادہ ہوتا ہے. تو مانگ کر کسی اور سے جناب مال لے کر یا ہوس کے ساتھ مال کما کر بھی ہم برکت حاصل نہیں کر پاتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمایا اوپر والا ہاتھ سے مراد دینے والا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگ لینے والا ہاتھ ہے، مانگ کر لینے والا ہاتھ ہے. یہاں دینے اور لینے سے بھیک مراد ہے. اولاد کا ماں باپ کو پیش کرنا، مرید کا اپنے پیر کو کوئی ہدیہ پیش کرنا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ اور چیز ہے. انصار صحابہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں تحائف لایا کرتے تھے، یہ اور ہے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ہماری کھالوں کے جوتے بنے اور رشتہ جان یعنی سانس کے تسبے بن جائیں.
اور نبی پاک علیہ السلام اسے استعمال فرما لیں تو بھی ان کے جو حقوق ہیں اس حق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں. حضور سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور سبحان اللہ یہاں مانگنا ہے اور دنیا والوں سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ نبی پاک سے تو انشاءاللہ جیتے جی بھی مانگیں گے، قبر میں بھی مانگیں گے، محشر میں بھی مانگیں گے. ساری دنیا شفاعت کی خیرات سرکار سے مانگے گی نا. تو یہاں یہ مراد نہیں ہے دنیا والوں کے سامنے سوال کرنا، یہاں اس سے یہ مراد ہے اپنے اندر خودداری کا جذبہ بیدار کریں، اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا. انشاءاللہ اگر کوئی مشکل پڑی تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤں گا، اور جب میرا توکل اور میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میرا رب ضرور غیب سے میری مدد فرمائے گا. اور اس نے وعدہ فرمایا ہے قرآن میں. یہ آیت کئی بار آپ نے تلاوت کی ہوگی، آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، ہاں اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو راستہ ملے گا. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ معاملہ حل کیسے ہو گیا. اور آگے خوبصورت اعلان کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بس یہ آج پیغام لے جاؤ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. انت الکافی. اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ شافی ہے. مجھے کسی اور کی ضرورت کیوں ہے؟ جس دن آپ نے یہ خودداری اپنے اندر پیدا کر لی، مضبوط کر لی اور یہ ذہن میں بنا لیا کہ اللہ اس